قوم لوط جنہوں نے ایک ایسی برائی کو انجام دیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کی تھی، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا تھا، سب کچھ آج جانیں گے اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے اور نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا۔ آپ کی پیدائش عراق کے شہر اردن میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو پالا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے کئی معجزات تھے۔ آپ علیہ السلام جب بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا۔ جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پر آپ کے سر کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں آپ علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ اردن اور شام کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ یہاں طرح طرح کے اناج اور پھل میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس دیہاتوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس بستی کا رخ کرتے تھے۔ لیکن یہ بات اہل سدوم والوں کو بالکل پسند نہیں تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستی میں اگنے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کیسے روکا جائے کہ ابلیس ان کی محفل میں ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میری بات توجہ سے سنو۔ اس بزرگ کی بات کو لوگوں نے بڑے غور سے سنا۔ دوسرے دن ابلیس ان کے پاس ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا اور انہیں بدفعلی کرنا سکھایا اور کہا کہ جب باہر سے تمہاری بستی میں لوگ آئیں تو تم ان سے زبردستی اپنی خواہش پوری کرو، اس طرح سے وہ لوگ تمہاری بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں سے بدفعلی کرنا اس قوم کا دستور بن گیا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، رؤساء، ہر طبقے میں گھر گھر میں یہ بے حیائی عام تھی۔ یہ لوگ بھری محفل میں سرعام بدکاری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اس بدکاری سے توبہ کرنے کی ہدایت دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم لذت حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے خود عذاب کا مطالبہ کر دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اپنے خاص فرشتوں کو زمین کی طرف روانہ کیا۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے، حضرت لوط علیہ السلام نے جب خوبصورت اور نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خوف ہوا کہ اگر ان کی قوم نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا اور وہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی اور مشرکین کے ساتھ تھی۔ چنانچہ اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر اہل سدوم کے لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔
حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ اس جواب سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس قدر مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کی گھر تک آنے لگے تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور انہوں نے مہمانوں کو ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بے بسی دیکھی تو کہنے لگے، اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر نکل لو اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم دروازہ توڑنے پر بضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے نکل کر اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیرے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان پر آیا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی نکل پڑے، ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جانے کے بعد وہ قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنا بازو پر رکھ کر آسمان پر چلے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر آش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ پاک نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی مچھلی، مینڈک زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اس حصے کو ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سال کی جستجو سے اس شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے یہ پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے لوگ روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھے کہ اچانک زندگی ختم ہو گئی۔ اہل سدوم، جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت ہیں۔